بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع وہی خمسۃ احرف لم لما لام امر ولا نئی و ان شرطیہ۔ ٹھیک ہے نا؟ شرح میں عامل 100 عوامل کی تقسیم میں سے جو 91 عامل سماعیت ہے ان کو 13 انواع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اب عوامل سماعیہ کی 13 انواع میں سے ہم 6ٹی نوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نوع حروف کے بارے میں ہے، لیکن یہ اسماء پر داخل نہیں، اسماء اس کے مدخول نہیں ہوتا بلکہ اس کا مدخول فعل ہوتا ہے، جس طرح کہ حروف ناصبہ کا مدخول فعل ہوتا تھا۔ ان حروف کی ذات تو واضح ہو گئی کہ یہ حرف ہیں اور ان کا نام حروف جازمہ ہے۔ تعداد ان کی 6 اور داخل ہوتے ہیں فعل مضارع پر۔ کام کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ لفظی طور پر لفظی عمل یہ کرتے ہیں کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور معنوی عمل ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ واضح؟ جی۔ حروف تجزم الفعل المضارع، وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ وہی خمسۃ احرف، یہ کتنے حروف ہیں؟ 5۔ لم پہلا، ولما دوسرا، لام الامر 3، ولا النہی 4، وان للشرط والجزا، وہ ان جو شرط اور جزا کے لیے آتی ہے، 5 ہو گئے۔ پہلا ہے لم اور دوسرا ہے لما۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دونوں ایک دو جہات میں مشترک ہیں اور ایک دو جہات میں ان میں فرق بھی ہے۔ لم اور لما میں مشترک کے بلا اس جہت سے ہیں کہ دونوں ایک تو لفظی عمل میں مشترک ہیں کہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جیسے لم یضرب لما یضرب۔ معنوی عمل میں ایک جہت سے مشترک ہیں، وہ یہ کہ فعل مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ لم یضرب اس نے نہیں مارا، لما یضرب اس نے نہیں مارا، ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی فعل مضارع کو، مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، یہ مشترک ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن فرق بھی ہے ان دونوں میں۔ لما جو ہے ماضی میں استغراق کے نفی کے لیے آتا ہے اور لم مطلق نفی کے لیے آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب لما آپ نے بول دیا نا، اس سے مراد یہ ہے کہ ماضی کے کسی زمانہ میں بھی یہ کام نہیں ہوا اب تک جب میں بول رہا ہوں۔ استغراق ہے، پورے زمانے کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی جب کہا نا لما یضرب اس نے نہیں مارا، یعنی ماضی کے کسی دور میں بھی نہیں مارا اب تک جب میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن لم اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لم نفی کے استغراق اس میں ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کسی دور میں مارا ہو پھر نہ مارا ہو۔ ٹھیک نا؟ لما کو حرف شرط کے ساتھ ذکر نہیں کیا جا سکتا، جبکہ لم کو حرف شرط کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ان حرف شرط ہے، لم کے ساتھ آیا ہوا، لما کے ساتھ ان حرف شرط نہیں آتا۔ یہ دو فرق ہو گئے، اور بھی فرق ہیں، ہم انہیں دو پر اکتفا بھی کرتے ہیں، پھر بڑی کتابوں میں اور فرق آئیں۔ واضح؟ لم
تجعل المضارع ماضیا منفیا، لم جو ہے یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. مثل لم یضرب بمعنی ما ضرب. لم یضرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضرب ہوگا، فقط یضرب ہوگا. مضارع کا معنی مارتا ہے یا مارے گا، مثبت ہے. لیکن اس مضارع مثبت کو لم نے ماضی منفی کے معنی میں کر دیا، ما ضربہ کے معنی میں. اب لم یضرب کا معنی بنے گا وہی جو ما ضربہ کا، یعنی اس نے نہیں مارا. ولما مثل لم، لما بھی لم جیسا ہی ہے، ایک ہی کرتوت ہے دونوں کے. لیکن یعنی وہ بھی جازم دیتا ہے فعل مضارع کو، دونوں جازم بھی دیتے ہیں اور دونوں فعل مضارع مثبت کو ماضی منفی کے معنی میں بھی کر دیتے ہیں. مثل ہیں، لیکن فرق یہ ہے لکنھا مختصۃ بالاستغراق. لما جو ہے یہ خاص ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ ماضی میں جو نفی کی گئی ہے اس میں استغراق کے لیے. لما یضرب زید، کہ زید نے نہیں مارا. ٹھیک ہے نا. اے ما ضرب زید فی شیء من الازمنۃ الماضیہ، کہ گزرے ہوئے زمانے کے کسی لمحہ میں بھی زید نے نہیں مارا. یعنی کسی لمحہ میں تمام زمانہ ماضی کو شامل ہے. واضح؟ اچھا، یہ جو لمحہ ہے نا اس کی چند قسمیں ہوتی ہیں. لمحہ استغراقیہ بھی ہوتا ہے اور جازمہ استغراقیہ بھی ہوتا ہے. لمحہ شرطیہ بھی ہوتا ہے، لمحہ استثنائیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہماری بات جو یہاں ہے نہ لمحہ شرطیہ کے بارے میں تھی نہ ہی لمحہ استثنائیہ کے بارے میں، جبکہ ہم بات کر رہے تھے لمحہ جازمہ استغراقیہ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا جی. یہ بات واضح. اب آگے چلتے ہیں. لام الامر تیسرا. لام امر قبلہ اس کا لفظی عمل وہی ہے کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. سب کو، پورے کے پورے فعل مضارع کے صیغوں کو؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ فعل مضارع کے مخاطب کے صیغوں کے علاوہ باقی کو جزم دیتا ہے. 6 غائب کے صیغوں کو اور 2 متکلم کے صیغوں کو، 8 صیغوں کو جزم دیتا ہے. واضح؟ اور معنوی عمل یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع میں طلب فعل والا معنی پایا ڈال دیتا ہے، طلب کا معنی. ٹھیک ہے نا. لام الامر وہی لطلب الفعل، یہ فعل کے طلب کے لیے آتا ہے، کسی کام کو طلب کرنا چاہنا. اما ان الفاعل الغائب، یا تو فاعل غائب سے طلب کرتا ہے، جیسے لیضرب چاہیے کہ وہ مارے. وہ جو غائب ہے چاہیے کہ وہ مارے. او ان الفاعل المتکلم، یا فاعل متکلم سے طلب کرتا ہے فعل کو، چاہیے لے اضرب چاہیے کہ میں ماروں، لے نضرب چاہیے کہ ہم ماریں. او ان المفعول الغائب، یا مفعول غائب سے طلب چاہتا ہے، جیسے مثل لے یضرب چاہیے کہ وہ مارا جائے. ٹھیک ہے نا. او ان المفعول المخاطب، یا مفعول مخاطب سے طلب فعل ہوتا ہے، جیسے لے تضرب چاہیے کہ تو مارا جائے. ٹھیک ہے نا. او ان المفعول المتکلم، یا مفعول متکلم سے طلب فعل ہوتا ہے، جیسے لے اضرب چاہیے کہ میں مارا جاؤں، ولے نضرب چاہیے کہ ہم مارے جائیں. ٹھیک ہے نا. ایک دو نقطے میں لام امر کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ لام امر دیکھیں ہر مثال میں لے مکسور آیا ہے. لام امر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے مکسور ہوتا ہے. 5-7 مثالیں ذکر ہوئی، سب میں مکسور تھا. لے 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 یعنی مکسور ہوتا ہے. فرماتے ہیں ہوتا تو ہمیشہ مکسور ہی ہے، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں مکسور نہیں ہوتا بلکہ ساکن ہوتا ہے. جب واو کے بعد آئے، ثم کے بعد آئے، یا جب فا کے بعد آئے. ان 3 مقامات پر یہ لام امر مکسور نہیں بلکہ ساکن ہوتا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے ول یوفو نذورہم، اور چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں.
ٹھیک ہے نا. یوفو غائب کا صیغہ ہے، امر ہے، امر غائب ہے، ٹھیک ہے نا جی. واللام لام امر ہے، واو کی وجہ سے یہ مکسور نہیں ہے بلکہ ساکن ہے. ثم یقذو، تافہ سا ہم اس طرح کر کے ہیں کوئی مثال. بہرحال یقذو کیا ہے؟ فعل امر ہے، لام یہاں ساکن ہے ثم کے بعد. فلینظر الانسان، یہاں لام لام امر ہے، ینظر پر آیا لیکن فا کی وجہ سے کیا ہے؟ ساکن ہے. اور قل کے جواب میں جب لام امر ہو تو لام امر کبھی محذوف بھی ہو جاتا ہے، ویسے تو ظاہر آتا ہے، کبھی حذف بھی ہو جاتا ہے جب قل کے جواب میں ہو. جیسے قل لعبادی الذین اسرفوا، قرآن کی آیت ہے، اسرفوا یقیموا الصلاۃ، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ایمان والے ہیں، یقیموا الصلاۃ اصل میں ہے لے یقیموا الصلاۃ. لام یہاں کیا ہے؟ قل کے جواب میں ہے، یہاں حذف ہے، چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں، طلب ہے. اگر یہاں کوئی جازمہ نہ ہوتا نا تو پھر یقیمون آنا چاہیے تھا، جازم کی وجہ سے نون گری ہوئی ہے، یقیمون پڑھا گیا ہے. واضح؟ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہاں لام امر ہے. اگلا لا نہیں، لا نہیں کا لفظی عمل وہی کہ یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، جیسے لا یضرب لا تضرب. اور معنوی عمل یہ فعل مضارع کو ترک طلب فعل کے لیے آتا ہے، وہ معنی پیدا کر دیتا ہے، یعنی فعل کے طلب کو ترک کرنا. ٹھیک ہے نا جی. وہی ضد و لام الامر، عبارت میں آتے ہیں یہ لا نہیں جو ہے لام امر کی ضد ہے. اے لطلب ترک الفعل، یعنی فعل کے طلب کو ترک کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی یہ فعل نہیں کرنا چاہیے. اما ان الفاعل، یہ ترک فعل کا طلب کرنا فاعل سے ہوتا ہے، فاعل غائب سے ہوتا ہے، یا فاعل مخاطب سے ہوتا ہے، یا متکلم سے ہوتا ہے. جیسے لا یضرب، چاہیے کہ وہ نہ مارے، یہ کون ہے؟ فاعل غائب. لا تضرب، تو نہ مارے، ٹھیک ہے نا، فاعل مخاطب. لا اضرب لا نضرب، متکلم. ٹھیک ہے نا جی. ان وہی تدخل علی الجملتین، یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. والجملۃ الاولی تکون فعلیۃ والثانیہ قد تکون فعلیہ و قد تکون اسمیہ. پہلا جملہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ پہلا جملہ تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے. اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ اسمیہ ہوتا ہے. وقت تسمی الاولی شرطا وثانی جزاء، اور پہلے جملے کو شرط کہا جاتا ہے اس کے، اور دوسرے جملے کو جزا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں ان تفعل افعل، اگر تو کرے گا تو میں ایسا کروں گا. ان تقم اقم، تو کھڑا ہوگا تو میں تقوم، جملہ فعلی ہے، اس پر داخل ہوا ہے تقوم. اقوم بھی فعل ہے، ٹھیک ہے نا. تقوم شرط ہے، اگر تو کھڑا ہوگا تو جزا کیا ہے؟ اقوم، میں کھڑا ہوں گا. ان تضرب، اگر تو مارے گا، جزا کیا ہے؟ اضرب، تو میں ماروں گا. ان تقعد، اگر تو بیٹھے گا، اقعد، میں بھی بیٹھ جاؤں گا. ان تذهب، اگر تو چلا جائے گا، اذهب، میں بھی چلا جاؤں گا. ان تدرس، ادرس، تو پڑھے گا تو میں علاقہ جو ہے کہ، ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. ان تنم، انم، تو سو جائے گا تو میں سو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اگر تو نکما رہے گا تو میں بھی نکما رہوں گا. ٹھیک نا. اچھا، تو پتہ چل گیا دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، ایک جملے کو شرط اور دوسری کو جزا. فَإِنْ كَانَ شرط والجزا او شرط وحدہ فعلا مضارعا، یہاں سے کچھ صورتیں ہیں، صورتیں میں الگ الگ کر کے چار آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر عبارت میں آئیں گے، ایسے تھوڑی مشکل بن جائے گی. دیکھیں یہ تو دو جملے ہیں نا، دو جملے.
جن پر داخل ایک شرط ہوتا ہے اور ایک جملہ جزا ہوتا ہے۔ اس کی 4 صورتیں بن سکتی ہیں کم از کم۔ ایک یہ کہ کبھی کبھی شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں گے، جن کی مثالیں ہم نے اتنی زیادہ دی ہیں، ان تقم اقم، ان تذهب اذهب، ان تقعد اقعد، ٹھیک ہے نا۔ کبھی کبھی دونوں کیا ہوں گے فعل مضارع، شرط بھی مضارع اور جزا بھی مضارع۔ تو اس صورت میں دونوں فعلوں کا مجزوم ہونا ضروری ہے، پہلا فعل بھی جازمہ ہونا چاہیے، دوسرا فعل بھی جزم والا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ ہوگا کہ دونوں فعل ماضی ہوں گے، ان فعلت فعلت، اگر تو نے ایسا کیا تو میں کروں گا، ان فعلت فعلت، ان اکلت اکلت، اگر تو نے کھایا تو میں۔ تو اس صورت میں ظاہری طور پر جازم کا ہونا ضروری نہیں ہے، تقدیری جازم ہوتی ہے۔ اکلت، ان اکلتا، دیکھیں وہی کھڑا ہے، تقدیراً مجزوم ہے، یہ ظاہراً مجزوم ہونا۔ تو دونوں جملے کیا ہو گئے؟ ماضی کے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ مضارع کا اور ایک کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا۔ شرط مضارع ہوتی ہے، جزا ماضی ہوتی ہے، شرط مضارع، جزا ماضی۔ اس کی مثال کیا؟ ان تنصر نصرتو، ان تضرب ضربتو، ان تذهب ذهبتو، ان تقعد قعدتو، ٹھیک ہے نا۔ ان تنم نمتو، ان تاکل اکلتو، واضح۔ یہ کیا ہوگا؟ شرط مضارع اور جزا کیا ہوگی؟ ماضی مثلاً ہوگی۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ جو مضارع ہوگا، شرط جو ہوگی، اس پر تو جزم ظاہری طور پر واجب ہے، اور جو ماضی ہے وہاں تقدیراً جزم ہوگی۔ چوتھی صورت اس کے عکس ہو جائے گی، شرط ماضی، احسنتم، جزا مضارع۔ اچھا یہ بھی کہا جا ضروری نہیں ہے کہ دوسری صورت مثلاً شرط مضارع اور جزا ماضی ہی ہو، کبھی ماضی کے علاوہ بھی آ سکتی ہے، ضاربون بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک نا۔ اب انہی کا بیان آنے لگا ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ شَرْطُ وَالْجَزَاءُ اَوِ شَرْطُ وَحْدَهُ، پس اگر شرط اور جزا دونوں یا اکیلی شرط فعل مضارع ہو، شرط اور جزا دونوں یعنی پہلی صورت جو میں نے بیان کیا، اکیلی شرط فعل مضارع ہو، تیسری صورت فعل مضارع ہو، فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ، تو اس فعل مضارع کو جزم دے گا ان کس بنا پر؟ وجوب کی بنا پر۔ مثل ان تضرب اضرب، و ان تضرب ضربت، و ان تضرب فا زید ضارب، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تضرب فعل مضارع شرط ہے، زید ضارب اس کی کیا ہے؟ جزا ہے۔ اچھا، و ان کان الجزا وحدہ فعلا مضارعا، اگر صرف جزا فعل مضارع ہو اور شرط کوئی اور ہو تو فتجزمہ علی سبیل الجواز، پر اس صورت میں کیا ہوگا؟ فعل مضارع کو یہ آخری صورت کا حکم ہے، اگر شرط کوئی اور ہو، ٹھیک ہے نا، مثلا فعل ماضی ہو اور جزا کیا ہو؟ فعل مضارع، اس صورت میں فعل مضارع کو جزم دینا واجب نہیں ہے، جائز ہے کہ جزم دے، جائز ہے کہ جزم نہ دے۔ مثلا ان ضربتو اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں، ان ضربتو اضربو بھی پڑھ سکتے ہیں، واضح؟ والحمدللہ رب العالمین۔